اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات بالیات سے محفوظ رکھے۔ معززین، جادو ایک ایسی لعنت ہے اور یہ انسان کی زندگی میں اتنی تباہی برپا کر دیتا ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا میں علاج کہاں سے کروں، اس کا علاج میں کیسے کروں۔ اب یہاں پر ہم جس سے علاج کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے علاج میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی بعض اوقات یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم میں صبر نہیں ہوتا، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جادو کا توڑ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے آپ نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے، پھر انسان جادو کا توڑ کر سکتا ہے، ورنہ یہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو تو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہیں۔ اب میں نے بہت سوچا کہ میں آپ کو ایسا عمل دوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے پورے گھرانے پر اگر جادو کے اثرات ہیں، چاہے وہ جناتی جادو ہے، چاہے وہ کسی جادوگر کی طرف سے کیا ہوا ہے، اس کا توڑ بھی ہو اور اس جادوگر کو جواب بھی مل جائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو وہ جادوگر بالکل ختم ہو جائے، بسم ہو جائے۔ اس کی اپنی چیزیں، جو گندی چیزیں اس نے اپنے وش میں کی ہے، اپنے بس میں کی ہے، وہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو مار دے، تاکہ وہ کسی اور انسان کی زندگی خراب نہ کر سکے۔ اب اس جادو کے توڑ کے لیے اور اس وظیفے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دینا ہے، کچھ مس نہیں کرنا، تاکہ نہ آپ کا نقصان ہو، نہ آپ کا وقت برباد ہو، اور نہ ہی آپ کو کلام اللہ سے یقین آپ کا اٹھے، یہ باتیں نہ ہو۔ اس کے لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ معززین، آپ پہلے دیکھیں آپ کا جادو کتنا پرانا ہے، 1 سال پرانا ہے یا اس سے کم ہے، یا پھر 1 سال سے زیادہ پرانا ہے، تو اس کی ترتیب علیحدہ ہوگی۔ اگر 1 سال سے پرانا ہے، مطلب اس کو 2 سال 3 سال گزر چکے ہیں، تو لازم بات ہے کہ آپ کے گھر کے اور کچھ افراد بھی انفیکٹڈ ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا یہ ہوگا کہ کسی کے معدے خراب ہوں گے، کسی کے سر پہ بوجھ ہوگا، کسی کو خواب میں قبرستان نظر آتے ہوں گے، کسی کو کالے سانپ نظر آتے ہوں گے، یہ بار بار نظر آتے ہوں گے۔ تو آپ سمجھ لے کہ جادو جو ہے نا، مجھے پہ تو اثر ہوا ہے اس کا، لیکن جو میرے گھر کے افراد ہیں نا، اس پر بھی اثر ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کی ترتیب اب علیحدہ ہوگی۔ اگر آپ کا جادو 1 سال سے کم ہے، 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے، آپ کا جادو اتنا پرانا ہے، تو اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ ہم لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جادو کے توڑ میں غلطی کر دیتے ہیں؟ پہلے جب جادو ہوتا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر جا کے یہ جادو اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں سالوں لگتے ہیں۔ تو معززین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اللہ کا نام لے کر، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھ کر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ جتنا کام آپ کی دعا بنائے گی شاید ہی کوئی وظیفہ بنا سکے۔ جتنا بھی سخت جادو ہوگا، جتنا بھی میلا کچیلا، کالا پیلا نیلا، جتنا بھی پرانا جادو ہوگا، آپ دعا مانگتے رہیں، یا اللہ مجھے شفا دے دے، میرے لیے شفا کے اسباب پیدا کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جادو، جنات، بندش، نظر بد، علاج امراض، ان سب کے لیے جو سب سے مؤثر وظیفہ ہے وہ دعا ہے۔ جب آپ دعا کریں گے، آپ دعا کا دامن چھوڑیں گے نہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت وہ اسباب ہی آپ کے لیے پیدا فرما دے گا جس کے ذریعے سے آپ کا علاج ہوتا ہے۔ ورنہ آپ وظیفے تو پڑھتے رہیں گے لیکن دعا نہیں کرتے رہیں گے، وظائف پڑھ کے آپ تک جائیں گے، آپ کو یقین ہی کٹ جائے گا کہ بھئی یہ تو وظائف میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے مانگنا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، اب شادی کے بعد تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا،
تو یہاں پر پھر بھی یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ بندی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد دے دے. اب اللہ کی مرضی وہ اولاد دے یا نہ دے، یا پھر کبھی کبھار اولاد نہیں دیتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس یا پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی عطا کر دیتے ہیں. عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب اگر آپ خود انفیکٹڈ ہیں تو اس کا علاج بھی آسان ہے، طریقہ کار بھی میں سمجھا دیتا ہوں. آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ شروع کر لیں اللہ کا نام لے کر، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. بزرگان دین سے جو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پرہیزگار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان سے بھی دعا کریں. سب سے جو بہترین دعا ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے. ان کے پاؤں پکڑے، ان سے کہیں کہ ہم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے. جب ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقینی آپ کے اسباب بنا دے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آپ نے روزانہ فجر کے بعد 313 بار معوذین پڑھنے ہیں، لیکن پڑھنے آپ نے اس طرح ہے کہ ہر 41 بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے خود پر بھی پھیرنا ہے، سارے وجود پر، اور پانی ساتھ آپ نے رکھا ہوگا اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے، اس نیت سے کہ اللہ مجھ پہ جو بھی کیا کرایا ہے، کہیں دفن ہے، کہیں لٹکایا ہے، کہیں پہ پلایا گیا ہے، تو یہ سارا اس کلام پاک کی برکت سے ختم کر دے، میری حفاظت خود فرما. اس نیت سے آپ 41 بار پڑھیں گے، پھر دم کریں گے، پھر 41 بار پڑھیں گے، پھر دم کریں گے، پھر 41 بار پڑھیں گے. آخر میں جتنی بھی بار باقی رہ جائے، آپ نے 313 کی تعداد پوری کرنی ہے، وہ پڑھ لیں، دم کر لیں. یہ ایک دن کا وظیفہ ہوا. 11 دن آپ ایسا کر لیں. جب پہلے دن آپ کریں گے، آپ کو 3 دن تک یہ مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. سر پہ بوجھ ہوگا، معدے پہ بوجھ ہوگا. یہ ہر بندے کو نہیں ہوگا، جس کا جادو سخت ہوگا اس کو ایسے ہوگا، کیونکہ وہ جادو کی چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، وجود سے نکلنا چاہتی ہیں، تو یہ تکلیفیں آپ کو ہوں گی. تو اس کو آپ نے 3 دن برداشت کرنا ہے. 3 دن کے بعد آپ سکھ کا سانس لے لیں گے. 11 دن تک آپ مکمل کریں گے یقین کامل کے ساتھ، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کو شفا ضرور مل جائے گی. ورنہ آپ 21 دن تک کر لیں، ٹھیک ہے نا، آپ 21 دن تک کر لیں، تو انشاءاللہ 21 دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے جنات سے، جادو سے، بندش سے، رجت سے، یہ سارا کچھ ایسے ختم ہو جائے گا کہ جیسے تھا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ کا جادو پرانا ہے، مطلب اس سے 2 سال گزرے ہیں، 15 مہینے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، 18 مہینے گزرے ہیں، 3 سال گزرے ہیں، 7 سال گزرے ہیں، اسی طرح اب آپ کا جادو جو ہے وہ پرانا بھی ہو چکا ہے. اور جادو ایک طرح کا میگنیٹس ہوتا ہے. یہ جو آپ کے گلی محلے میں یا آپ کے گھر میں کوئی عورتیں آتی ہیں شادی بیاہ میں، اصل میں آپ نے سنا ہوگا، ہم جس بندے کا علاج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے قبرستان نہیں جانا. آج میں یہ راز آپ کو بتا دوں تاکہ آپ علاج میں کبھی بھی ناکام نہ ہو. یہ سن لیں، آپ دل کی تختی پہ لکھ دیں. جس دن سے آپ جادو کا علاج شروع کر لیں، آپ نے قبرستان نہیں جانا. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ اکثر بیشتر جادو جب کیا جاتا ہے تو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ 2 قبروں کے درمیان دفن کر دیں، یہ قبرستان میں دفن کر دیں، یہ کسائی کے قبر کے قریب دفن کر دیں، یہ بچے کا جو ڈانچہ ہوتا ہے اس کے منہ میں دے دے. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ میری فیملی کی، آپ کی سب فیملی کی حفاظت فرمائے. ایسے ایسے گندے گندے جادو ہوتے ہیں، وہ سارے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں. اب ان پہ خناس جنات کی، شیاطین کی ڈیوٹی ہوتی ہے. پھر وہ مختلف طریقوں سے، اگر آپ قبرستان چلے جاتے ہیں، وہ بھی آپ سے چمٹ جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک جادو کا علاج مکمل نہ ہو، آپ کسی قبرستان نہ جایا کریں، کسی بھی قبرستان اپنا. ہاں یہ ہے کہ ایک راستہ ہے قبرستان کے اوپر سے گزر رہا ہے یا قبرستان کے ایک سائڈ پہ گزرا ہے تو آپ بے شک اس سے گزر سکتے ہیں، لیکن جو درمیانی راستہ پھر بھی قبرستان کا ہے تو اس سے آپ پرہیز کریں اس وقت تک جب تک آپ کا علاج مکمل نہ ہو جائے. تو اسی طرح اگر آپ کا جادو پرانا ہے، ٹھیک ہے، 1 سال ہے، یا آپ کے گھر میں جادو کے مریض زیادہ ہے، تو آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کرنا. ایک تو اس کا وقت آپ نے چینج کرنا ہوگا.
اپنے عصر کے نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے پاس کچھ چیزیں رکھنی ہیں، وہ آپ لکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں پنسار سٹور کے پاس مل جاتی ہیں۔ نمبر 1 چرائتا آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس، اس کا پاؤڈر آپ نے بنانا ہے۔ ہرمل آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کا اگر آپ پاؤڈر بنا لے تو بالکل صحیح ہے۔ آپ نے لوبان اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں پاؤڈر بنا کے مکس کر کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اتنا آپ لے لیں، مطلب لوبان آپ ایسا کریں آدھا کلو لے لیں، ہرمل آپ 1 کلو لے لیں، چرائتا جو ہے وہ بھی آدھا کلو لے لیں۔ ان کا پاؤڈر بنا کے آپ اس میں مکس کر لیں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ پھر آپ تقریباً 21 دن تک 40 دن تک اس کو آپ کر سکیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز ان دنوں آپ پہلی سات میں پڑھی، جیسے ہی روا ہو آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ لاہور پریئر ٹائم ان لاہور، آپ یہ چیک کر لیں، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ عصر کی نماز کتنے بجے یہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، مطلب کہ اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس وقت میں پڑھ لیں بیٹھ کے۔ آپ نے یہ 313 بار آپ نے موعظتین پڑھنا، اس نیت سے کہ اللہ مجھ پہ، میرے پورے گھر پہ جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، یا اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے میری مدد فرما، مجھے شفا دے، میرے گھر والوں کو شفا دے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ 313 بار پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے 5 لیٹر اول دن آپ نے باہر، اگر مسجدوں کا پانی آپ لے لیں تو بہتر ہے۔ کتنی مسجدوں کا ہو، 8 مسجدوں کا، 4 مسجدوں کا، 5 مسجدوں کا، اس میں طاق نہیں ہے، کتنی مسجدوں کا آپ لے سکتے ہیں۔ یا آپ ایک نہر کا پانی لے لیں، یا اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 بوتلیں بڑی جو ہوتی ہیں منرل واٹر یہ لے کے آئیں، گھر کا پانی پہلے استعمال نہ کریں۔ اب یہ چیزیں رکھ کر، اور سرسوں کا تیل بھی اپنے سامنے رکھ لیں، تقریباً آدھا کلو ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں رکھ کر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اس پر بھی دم کرنا ہے، وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اس پر بھی دم کرنا ہے۔ ہر 41 بار کے بعد آپ نے دم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ پہلے دن دم کریں گے تو وہ چیزیں جو ہیں، جو چرائتا، لوبان وغیرہ جن کا آپ نے پاؤڈر بنایا ہے، ان کو آپ نے گھر میں 2 وقت باتھ روموں کے ساتھ، کچن کے ساتھ، اگر آپ کے گھر میں گائے بھینس یا گدے یا گھوڑے کے رکھنے کی جگہ ہے، اس جگہ پہ، ہر جگہ پہ مطلب اس کا دھواں آپ نے پہنچانا ہے۔ انگاروں پہ رکھ کے پورے گھر میں اس کی دونی دے، دن میں 2 وقت دونی دینے کے فوراً بعد تو تھوڑا سا پانی لے کر پورے گھر میں دیواروں پر چھڑکاؤ کرے، سوائے باتھ روم کی یا گندی جگہ کے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، آپ نے اس پانی سے 2 کپ پانی لے کر کسی اور جگ میں ڈال دیں، اس میں پھر اور پانی ملا کے پورے گھر والوں کو پلائیں۔ دن میں 2 بار بھی پلا سکتے ہیں، جس کا معدہ زیادہ خراب ہو، جس کے سر پر زیادہ بوجھ ہو، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو 2 یا 3 وقت بھی پلا سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، بہتر بات ہے۔ چوتھی بات، آپ نے جو تیل دم کیا ہوا ہے، جو مریض ہیں وہ رات کو سوتے وقت اپنے پورے وجود کی مالش کریں، صبح کو غسل کر لیا کریں۔ غسل کے لیے اگر آپ کے گھر میں بیری کا درخت ہے یا آپ کے قریب و جوار میں بیری کا درخت ہے، اس کے 7 پتے توڑ کر پہلے پانی میں اچھی طرح ابال کے، پھر پانی ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں وہ بلکہ دم پانی نہ ڈالیں، ویسی پانی ابال کر اس سے غسل کریں۔ یہ ایک زبردست طریقہ ہے غسل کرنے کا، تو انشاءاللہ آپ کا وجود، آپ کا گھر مکمل صاف ہو جائے گا۔ اب اس عمل کو آپ نے کتنے دن تک جاری رکھنا ہے؟ آپ پہلے 11 دن تک کر لیں، ٹھیک ہے؟ سب کو خواب اچھے آنے لگے، سب آپ سمجھ لیں کہ بھئی ہمیں جو تکلیفیں تھی وہ مکمل ختم ہو گئی 11 دن تک، تو آپ عمل چھوڑ دیں، جو چیزیں باقی ہیں وہ استعمال کرتے رہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو یہ حصار سکھانا، یہ آپ کا فرض ہے۔ اب آپ پر جادو کا اثر ہوا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، تیسری بار بھی ہو سکتا ہے، چوتھی بار بھی ہو سکتا ہے، 5ویں بار بھی ہو سکتا ہے۔ کب تک آپ علاج کرتے رہیں گے؟ جب آپ اپنا دفاع کریں گے آپ کو علاج کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پورے گھر والوں کو تقریباً یہ جو میں بتاؤں گا یہ ہر فرد کو یاد ہوتی ہیں۔ بہت ایسے کم مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہوتا، پھر بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی قرآن کا پڑھا ہوا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، باقی جتنے بھی افراد ہیں پڑھے تو انشاءاللہ تمام گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی،
7 بار آخری 4 کل اور 7 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا آپ نے 7 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دے دیا. یا اللہ ہر قسم جن و انس کی شرور سے میری حفاظت فرما. ایک بات یہ حصار آپ نے صبح شام اور رات کو سوتے وقت کرنا ہے. آپ کی نسلیں گزر جائیں گی اس دنیا سے, کروڑوں سال گزر جائیں گے, لاکھوں سال گزر جائیں گے, لیکن یہ ہوگا کہ آپ پر آپ کی پوری فیملی پر کبھی بھی جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ ساری زندگی کے لیے محفوظ رہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پہلے 11 دن استعمال کر لیں. اگر مکمل افاقہ نہ ہو تو 21 بار استعمال کر لیں. اگر پھر بھی مکمل افاقہ نہ ہو تو 41 دن تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے اہم بات, جس دن آپ جادو کا علاج شروع کر لیں, آپ خود اپنے تمام گھر والوں کو کہیں کہ یار آپ نے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ دو رکعت سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں شفا دے دے. شفا اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے گا تو چھوٹے کلام سے بھی شفا دے دے گا. اگر وہ نہ چاہے, یہ ہم بدگمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, ہمیں وظیفے پر یقین ہوتا ہے لیکن اپنی دعا پر یقین نہیں ہوتا. جب آپ کا یقین آپ کی دعا پر بن جائے گا کہ اس دعا کے ساتھ میں سارا کچھ پا لے سکتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول. کوئی آپ کی دعا ایسی نہیں کہ قبول نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہ دے. ٹھیک ہے نا, دعا کرواتے رہیں, کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ خود مجھے دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دے دیا. یہی طریقہ آپ بندش کے لیے, رجت کے لیے, کسی بھی مرض کے لیے کر سکتے ہیں. تمام ساتھیوں کو میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے. آخر میں آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.